الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، قرآن شریف کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے. انہی کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. کیونکہ اصل چیز عمل ہے. آدمی کتنا بھی علم حاصل کر لے، کتنی دین کی باتیں سن لے، اگر ان پر عمل نہ ہو تو پھر وہ سننا بے فائدہ اور بے سود ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے علم چندہ کے میخانی عمل در اندرے تو نیست نادانی، کہ آدمی کتنی بھی دین کی باتیں حاصل کر لے، کتنا بھی علم حاصل کر لے، اگر اس کے اوپر اس کا عمل نہ ہو تو پھر وہ آدمی جاہل ہے. میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، کہ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ کل مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو بھی میں عمل کروں گا اس کا مجھے حساب کتاب دینا ہے. اچھے یا برے عمل جتنے کی کرنے ہیں ان کا مجھے حساب دینا ہے. تو اگر آدمی کسی گناہ کو کر رہا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ آدمی کسی گناہ کو کر رہا ہے اور اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ کل مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے نفس کو روک لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے بڑی بشارت کا وعدہ فرمایا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ٹھکانے عنایت فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ جس پر میں عمل کر لوں تو میری زندگی بن جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث ارشاد فرمائی تھی جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تقوی حاصل کرو. تقوی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا ڈر کو دل کے اندر آ جانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی حاصل کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جو آدمی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو، رات دن عبادت کرتا ہو، نمازوں کی پابندی کرتا ہو، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، سمجھتے ہیں کہ آدمی بہت بڑا عابد ہے، بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے.
لیکن اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے، بڑے عابد بن جاؤ گے۔ کیونکہ اگر آدمی گناہ بھی کرتا رہے اور عبادت بھی کرتا ہے، ایک آدمی نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن جیسا ہی اس کو موقع ملتا ہے پھر گناہوں کے اندر ملوث بھی ہو جاتا ہے، تو ایسا آدمی اپنی عبادت کے اندر نورانیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا کوئی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کے اندر مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ آدمی عبادت بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں کے اندر بھی ملوث ہوتا ہے، تو اس عبادت کے اندر نورانیت پیدا نہیں ہو سکتی، اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو بڑے عالم دین ہیں، عالم اسلام کے بڑے عالموں میں سے ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر اس کی مثال یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک آدمی اپنے گھر کے اندر اے سی لگا لے گھر میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا گھر ٹھنڈا ہوگا، مکان ٹھنڈا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی اپنے گھر کی کھڑکیاں اور کیواڑ بھی کھول دے، دروازے بھی کھول دے اور اے سی کو بھی چالو کر دے، تو گھر کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری ٹھنڈی ہوا باہر نکل رہی ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر سمرسیبل لگاتا ہے اور اوپر پانی کا ٹینک رکھ لیتا ہے، مقصد یہ ہے کہ پانی اوپر جمع ہو جائے، لیکن اگر وہ نیچے کی ساری ٹنکیاں بھی کھول دے اور سمرسیبل میں جمع چلا دے تو پھر ٹینک کے اندر پانی جمع نہیں ہوگا، اوپر پانی جا رہا ہے، نیچے کو نکل رہا ہے۔ تو یہی مثال انہوں نے بیان کی کہ جو آدمی گناہوں کے اندر بھی ملوث ہے اور عبادت بھی خوب کرتا ہے، تو پھر اس کی عبادت کے اندر مزہ نہیں آئے گا، مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے پانی ٹینک کے اندر جمع نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے جو فائدہ عبادت کرنے کا حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تب تک ہماری عبادت کے اندر نورانیت پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، بڑے عالم ہیں، صحابہ کے اندر ان کا بڑا رتبہ تھا، اس وجہ سے کہ وہ اسلام لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہاں پر بھی ان کا بڑا رتبہ تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو صحابہ کے اندر ان کا بڑا رتبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور ان سے نصیحتوں کی درخواست کرتے رہتے تھے کہ مجھے کوئی دین کی بات بتائیے، کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے معلوم ایک مرتبہ درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، مجھے تقوی کے بارے میں بتائیے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، کبھی تم ایسے راستے پر گزرے ہو کہ جس کی دونوں جانب کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، اگر تمہیں ایسے راستے سے گزرنا پڑے تو کیسے گزرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے ایسے راستے سے گزرنا پڑے تو میں اپنے آپ کو، اپنے جسم کو بچاتا ہوا، اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوا گزروں گا، کیونکہ اگر جسم کے اندر کانٹے لگے تو جسم زخمی ہو جائے گا، کپڑوں کے اندر اگر کانٹے لگے تو کپڑے پھٹ جائیں گے، تو میں اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہوئے ایسے راستے سے گزاروں گا۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی زندگی گناہوں سے بچتے بچاتے گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور تقوی کی اور پرہیزگاری کی، گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔